جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنی قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ جب اسباب بھی نظر نہ آ رہی ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارے کام بنا دیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ جب اس کی ہر شے پر نظر ہے تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے معاملات اس کی نظر سے اوجھل ہیں؟ آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، آپ کا صبر، آپ کی برداشت، آپ کی اچھائی، ہر شے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ وہ رب آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے۔ آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت تک کا سفر، سمندر میں راستہ بننا، یہ سب معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کیا کرتے ہیں۔ مایوسی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب انسان اللہ کے رحم سے مایوس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ان وعدوں سے انکار کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے قرآن میں کیے ہیں۔ مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، اپنی مدد کا وعدہ، اپنے بندوں کی حفاظت کا وعدہ، اپنے بندوں کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اسی لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں اور اس کی رحمت سے پر امید رہا کریں۔ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اسی لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہترین نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلنا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتی ہیں، وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور سنو، جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتی ہیں، اور رب کے کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آپ کو ابھی حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، ابھی آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیں کہ ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پہ غلبہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو پلٹ سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیر کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے، پر وہ ایسا انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا جو اس پر پکا یقین رکھتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے والی ہے، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں، تمہارے اٹھتے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہیں، تمہاری تہجد میں شامل دعائیں ادھوری نہیں رہیں گی۔ صبر رکھو، تمہارے آزمائش میں گزرے دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں۔ صبر رکھو کہ تمہاری آنکھوں کے آنسو اب تھمنے والے ہیں۔ صبر رکھو کہ تمہارے رب کی رحمت نے تمہیں چن لیا ہے، اب وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہاں کہاں سے تمہارے لیے ذریعوں کو بنا سکتا ہے۔ تم شکر کرو اگر اس نے تمہاری دعا کا اب تک ہاں میں جواب نہیں دیا تو کیا نہ میں دے دیا۔ بس جان لو یہ خاموشی رب کی طرف سے تمہاری ایمان کی آزمائش ہے۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، جس کے لیے آپ نے اتنی شدت سے دعائیں مانگی۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو، اور جس کہانی کا آغاز
اللہ نے کروایا تھا، تو یقین جانو کہ اس کہانی کا اختتام بھی اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رحمت سما جائے وہ کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔